बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हादी और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 8 है वाई फाइबर अकाउंट बैन। तो दोस्तों मैं आज इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा फाइबर अकाउंट बैन क्यों हो जाता है, कौन कौन सी हम मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से हमारा फाइबर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आज मैं आपको टॉप 10 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो हम मिस्टेक्स करते हैं फाइवर पे, जिनकी वजह से हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाता है, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों आज का जो लेसन है उसके जो फर्स्ट मिस्टेक है उसके बारे में बता दूं आपको कि मिस्टेक नंबर 1 है डोंट यूज़ वर्ड ईमेल इन योर मैसेज। कि आपने जो मैसेज आप टाइप करते हैं क्लाइंट के साथ, जो चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, उसमें आपने कभी भी जो वर्ड है ईमेल ये यूज़ नहीं करना। आपको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे ये देखें, ये मेरे चैनल का ओवरव्यू है। तो मैं आपको फाइवर में ये एक क्लाइंट के साथ इनबॉक्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज टाइप करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं उसको लिखता हूँ प्लीज़ सेंड मी ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल का लफ्ज़ टाइप किया तो ये देखें यहाँ पे वार्निंग शो हो रही है कि ये जो है ये इसकी फाइवर रूल्स के अगेंस्ट है। आप यहाँ पे अब किसी को भी ईमेल, स्काइप या फ़ोन नंबर के बारे में नहीं कह सकते। तो ये तो दोस्तों ये मेरा लैपटॉप है या पीसी है, यहाँ पे तो ये चीज़ शो हो जाती है वार्निंग। लेकिन अगर आप मोबाइल से ये मैसेज टाइप कर रहे हैं तो मैं मोबाइल पे कभी भी ये वार्निंग शो नहीं होगी और हम अनजाने में ये मैसेज सेंड कर देंगे और होगा क्या कि हमारा हमें इस चीज़ पे वार्निंग मिलेगी और हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये होता क्या है कि हम अगर डाटा एंट्री के या वेब स्क्रैपिंग की सर्विस दे रहे हैं तो उसमें हम क्लाइंट से पूछते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं ऐसे में मैं लिख के आपको बताता हूँ, डू यू वांट वेबसाइट्स फ़ोन और ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल का लफ्ज़ लिखा तो ये देखें यहाँ पे वार्निंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने कभी भी ये खासकर मैसेज जो हम मोबाइल से मैसेज सेंड करते हैं इसमें स्पेशली आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और मिस्टेक नंबर 2 है डोंट यूज़ वर्ड पे और पेमेंट इन योर मैसेज। कि आपने अपने मैसेज में इसी तरह इनबॉक्स में आपने मैसेज टाइप करते वक्त कभी भी पे या पेमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। इसके बारे में मैं भी आपको यहाँ पे टाइप करके बता दूँ। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पे पेमेंट मैंने लिखना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही पे का लफ्ज़ मैंने लिखा यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ गया नेवर एक्सेप्ट और आस्क फॉर डायरेक्ट पेमेंट। वो समझ रहा है कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट पेमेंट के बारे में कह रहे हैं। जैसे ही हम पेमेंट का या पे का लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे वो हमें वार्निंग शो कर देगा कि कभी भी ऐसा मैसेज आप टाइप ना करें। तो यहाँ पे तो ये चीज़ शो हो रही है। मोबाइल से अगर हम मैसेज टाइप करेंगे, इस तरह का लफ्ज़ लिखेंगे ईमेल या पेमेंट या पे का, तो वो फ़ौरन क्या करेंगे, वहाँ पे तो मैसेज चला जाएगा लेकिन उसके बाद हमें फ़ौरन एक वार्निंग रिसीव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में भी ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। मिस्टेक नंबर 3 है नेवर एक्सचेंज ऑर्डर्स विद ईच अदर। कि आपने एक दूसरे के साथ ऑर्डर एक्सचेंज नहीं करने। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा काफ़ी दिनों से, या मेरा स्टार्टिंग एज है, स्टार्टिंग मेरा जो है वो फाइवर का है अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा, हम अक्सर यही करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज करते हैं ऑर्डर। उनसे कहते हैं कि यार मुझे एक ऑर्डर दे दो ताकि मुझे अच्छी रेटिंग मिल जाए, रिव्यू मिल जाए, तो मेरा अकाउंट चल जाए। तो वो हम उनसे ऑर्डर ले लेते हैं। उसके बाद वो मुझे कहता है कि यार मुझे भी एक ऑर्डर दे दें ताकि मेरे भी अकाउंट इसी तरह चल जाए। तो हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कि ऑर्डर एक्सचेंज कर देते हैं। उसका नुकसान ये होगा कि फाइवर को पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे के साथ ऑर्डर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों के अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देगा।
مسٹیک نمبر 4 ہے ڈونٹ مس بیہیو ود کلائنٹس، کہ آپ نے کلائنٹس کے ساتھ کبھی بھی مس بیہیو نہیں کرنا، اس کے ساتھ بیڈ لینگویج یوز نہیں کرنی۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آرڈر لے لیتے ہیں یا چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، تو آرڈر لینے کے بعد کیا کرتا ہے کلائنٹ کے، وہ اپنی ریکوائرمنٹ بڑھا دیتا ہے یا وہ اپنی اور ڈیمانڈ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی، ابھی آرڈر مجھے اتنے پیسوں کا اس نے آرڈر دیا تھا، ابھی اس نے ڈیمانڈ بڑھا دی ہے۔ ہم اس کے ساتھ پھر مس بیہیو کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بعض اوقات ایڈیٹ، فول یا اس طرح کے الفاظ یوز کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کیا کرے گا، رپورٹ کرے گا ہماری فائور کو، اور فائور کیا کرے گا، ہمیں فوراً جو ہے نا بین کر دے گا۔ تو یہ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ مسٹیک نمبر 5 ہے ڈونٹ کریٹ ملٹیپل اکاؤنٹ آن فائور، کہ آپ نے ایک ہی پی سی پہ یا ایک ہی جی میل آئی ڈی پہ آپ نے 2 یا اس سے زیادہ اکاؤنٹ کبھی بھی کریٹ نہیں کرنے فائور کے۔ تو اگر ایسا آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کے لیے ایک سیپریٹ پی سی لیں، اور اس کے لیے آپ الگ سے اپنے جی میل کو کریٹ کریں، ایک علیحدہ جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کریں، اس پہ آپ آئی ڈی بنائیں، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ نئے اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت آپ نے اپنے پرانے جی میل کے ساتھ کبھی بھی کریٹ نہیں کرنا، اور ایک سے زیادہ آپ نے اکاؤنٹ میں کبھی بھی اپنا فون نمبر اور ای میل آئی ڈی اور این آئی سی، ان 3 چیزوں کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ اگر اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہیں تو ان میں کبھی بھی یہ چیز یوز نہیں کرنی۔ مسٹیک نمبر 6 ہے ڈونٹ فورس اینی بائر ٹو آرڈر اگین اینڈ اگین، آپ نے بائر کو کبھی بھی یہ چیز اس چیز پہ فورس نہیں کرنا کہ یار سر مجھے پلیز ایک آرڈر اور دے دیں، میری ریٹنگ اچھی ہو جائے گی، میرا لیول ڈاؤن ہو رہا تھا یا مجھے لیول مل رہا ہے، اگر مجھے آرڈر اور نہیں ملا تو مجھے میرا لیول اپ نہیں ہوگا، یا اس طرح کی ہم اس کو منتیں یا اس طرح کے اس کو فورس کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر پلیز مجھے ایک آرڈر دے دیں یا 2 آرڈر دے دیں۔ تو یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر 20 کا آرڈر دیا یا 50 کا آرڈر دیا تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو سر پلیز اس کو 10 کر کے مجھے 5 آرڈر دے دیں یا 5 کے مجھے 5 آرڈر لگا دیں، تو اس سے میری ریٹنگ اچھی ہو جائے گی۔ اس طرح کی کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرنا، کلائنٹ کو، بائر کو آپ نے فورس نہیں کرنا، وہ آپ کی رپورٹ کرے گا فائور کو کہ یہ کلائنٹ اس طرح کر رہا ہے، یہ سیلر اس طرح کر رہا ہے، تو کیا ہوگا، فائور آپ کو بین کر دے گا فوراً۔ مسٹیک نمبر 7 ہے ڈونٹ یوز اینی امیج ڈاؤن لوڈڈ فرام گوگل، کہ آپ نے اپنی پروفائل پکچر میں یا گگ بناتے وقت لاسٹ میں جو ہم گیلری کی اس میں اپنی امیج ڈالتے ہیں اپنی گگ کی، تو آپ نے کبھی بھی اپنے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پیسٹ نہیں کرنی، اس میں اپلوڈ نہیں کرنی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے امیج جو ہم گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کے بیک اینڈ پہ اس کا یو آر لنک ہوتا ہے، کسی بھی جو بھی ویب سائٹ سے وہ پکچر آ رہی ہوتی ہے گوگل پہ، اس کا اس ویب سائٹ کا اس پہ بیک اینڈ پہ ایک یو آر ایل شو رہتا ہے۔ تو ہم جیسے ہی اس کو اپلوڈ کریں گے تو فائور کو پتہ چل جائے گا یہ کسی کی کاپی کر کے امیج لگا رہا ہے، تو وہ فوراً اس پہ ہمیں وارننگ ایشو کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کم از کم اس پکچر کو ایک بار فوٹو شاپ سے لازمی گزارنا ہے تاکہ اس کا بیک اینڈ پہ جو بھی لنک ہے وہ ریموو ہو جائے۔ اور جو آپ نے پروفائل پکچر لگانی ہے سیم اسی طرح اگر کسی کی لگا رہے ہیں کوشش کریں کہ اپنی پکچر لگائیں، اگر کسی کی لگا بھی رہے ہیں تو اس کو ایک دفعہ فوٹو شاپ سے لازمی گزاریں۔ مسٹیک نمبر 8 ہے ڈونٹ اٹیچ ملٹیپل فائور اکاؤنٹ ود ون بینک اکاؤنٹ، کہ آپ نے ایک سے زیادہ اگر بینک اکاؤنٹ آپ نے ایک سے زیادہ فائور کے اکاؤنٹ ہیں ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں کرنے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم 2-3 بندے مل کے کہتے ہیں کہ یا ایک بندے کے اگر بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہے فائور کے ساتھ، تو دوسرا کہتا ہے کہ یار میرا اٹیچ نہیں ہو رہا یا کوئی مسئلہ آ رہا، تو میرا فائور کا اکاؤنٹ بھی اپنے بینک کے ساتھ اٹیچ کر لو تاکہ میں اپنی پیمنٹ جو ہے ودڈرا کر سکوں۔ تیسرا بھی اسی طرح کہہ دیتا ہے، یا فرض کرو 2 ہی ہیں تو ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ کر لیتے ہیں پیمنٹ ودڈرا کرنے کے چکر میں، تو کیا ہوتا ہے کہ فائور والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ 2 فائور اکاؤنٹ کی جو پیسے ہیں یہ ایک بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھے گا کہ یہ ایک ہی بندے کے 2 فائور کے اکاؤنٹ ہیں، تو وہ کیا کرے گا، آپ کو بین کر سکتا ہے یا وارننگ ایشو کر سکتا ہے۔ تو ایسا بھی آپ نے کبھی نہیں کرنا۔ مسٹیک نمبر 9 ہے ڈونٹ پوسٹ یور سروس ایٹ بائر ریکویسٹ پلیٹ فارم،
کہ آپ نے اگر سیلر اکاؤنٹ ہے آپ کا تو آپ نے بائر ریکویسٹ پلیٹ فارم پہ اپنی پوسٹ کوئی بھی پوسٹ نہیں کرنی. فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جگہ پہ ہے یہ دیکھیں بائر ریکویسٹ, یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو بائر ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی سروس جو ہے نا یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ پوسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ اس چیز کی ضرورت ہے, یہ آگے بجٹ لکھتے ہیں, یہ ڈیوریشن لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ آ کے بڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم آرڈر حاصل کرتے ہیں. لیکن اگر ہم سیلر ہیں تو یہاں پہ ہم پوسٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنی سروس ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ میں یہ چیز میں یہ سروس دے رہا ہوں, میرا بجٹ ہے, میں اتنے دن میں یہ کام کر کے دوں گا. اپنی سروس کو یہاں پہ ہم شو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم ایز اے سیلر اکاؤنٹ ہے ہمارا. تو اگر ہم یہاں پہ پوسٹ کریں گے اس طرح کی چیزیں تو کیا ہوگا کہ بائر ریکویسٹ میں اگر ہم اس طرح پوسٹنگ کرتے رہیں گے تو فائور ہمیں بلاک کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے. اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور لاسٹ پہ مسٹیک نمبر 10 ہے ڈونٹ آسک بائر ٹو گیو یو 5 اسٹار وتھ گڈ فیڈ بیک. آپ نے بائر کو کبھی بھی آرڈر ڈلیور کرنے کے بعد کبھی بھی اس چیز پہ فورس نہیں کرنا کہ سر پلیز مجھے 5 اسٹار ریٹنگ دیں یا مجھے گڈ فیڈ بیک دیں, کیونکہ جو ہمارا جیسا کام ہوگا وہ اسی کے مطابق ہمیں اسٹار ریٹنگ دے گا اور فیڈ بیک دے گا. اگر ہمارا کام اچھا نہیں ہوا یا میڈیم ہے یا گزارے لائق ہم نے کام کر دیا ہے تو ہم اس کو فورس کریں کہ سر پلیز مجھے 5 اسٹار دیں 5 اسٹار دیں, تو وہ تنگ آ جائے گا کہ یار اس نے کام اتنا اچھا کیا نہیں, کام مجھے آدھا کر کے دیا ہے یا 70-80% کر کے دیا اور مجھ سے 5 اسٹار مانگ رہا ہے. تو یہ صرف اپنے پیسے بنانے کے چکر میں یا اکاؤنٹ کی ریٹنگ اچھی کرنے کے چکر میں ہے, تو وہ کیا کرے گا آپ کی کمپلین کرے گا, آپ کی رپورٹ کرے گا, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دوستو اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہمارا یہ ٹاپک تھا ٹاپ 10 مسٹیک آن فائور. تو دوستو جن دوستوں کو بھائیوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور پلیز کمنٹ بھی لازمی کر دیا کریں. میرا یہ ایک نیا چینل ہے, میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی. اتنی اچھی ویڈیوز تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.